علمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم ایک بہت ہی مبارک محفل کے اندر سب یہاں پر جمع ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہی جدید وسائل کو، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیا کہ الحمدللہ ہم خیر کو سننے والے اور خیر کو سنانے والے بن گئے اس کے ذریعے سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے کچھ نسب کے رشتہ دار بنائے اور کچھ سسرال کے رشتہ دار بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ بہت کمپیٹنٹ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی وہ خوبصورت آیت ہے کہ جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کے دو رشتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کے جو رشتے ہیں، یا تو وہ رشتے اس کے نسب کے اعتبار سے ہوں گے، مطلب اس کے والد والدہ کی طرف سے اس کے خون میں شامل رشتے ہوں گے، اور دوسرے رشتے وہ ہیں جو اس کے خون کے تو نہیں لیکن اس کی شادی کی وجہ سے اس کے رشتے میں آنے والے لوگ ہوں گے۔ تو دیکھیں، اس چیز سے ہمیں اس کی اہمیت کو جان لینا چاہیے کہ یہ جو رشتے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ آج اگر میں اور آپ ان رشتوں کا انکار کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے میں اور آپ اگر ان رشتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یا پھر ان رشتوں کے درمیان اس محبت اور اس مودت کو نہیں آنے دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ مثلا کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اپنی رشتہ داری کو تو ملاؤں گا لیکن اپنی وائف کی رشتہ داری کو میں نہیں ملا سکتا، یا پھر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنی رشتہ داری کو تو ملاؤں گی لیکن میں اپنے ہسبینڈ کی فیملی کی رشتہ داری کو نہیں ملا سکتی۔ تو یاد رکھیے گا، یہ قرآن کی واضح آیات کا انکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ دونوں رشتے بنائے ہیں۔ کوئی عورت، کوئی مرد اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے، اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی فیملی کے رشتوں کو نہیں مانتے یا ہم اپنے سسرال کے رشتوں کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں رشتوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنا دیا، اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 54 میں ان کو مقرر کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو مینشن کر دیا۔ میرے اور آپ کے لیے ان پر ایمان لائے بنا اور ان رشتوں کو نبھائے بنا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور اگر ہم نہیں نبھاتے تو ہم قطع تعلقی کے زمرے کے اندر آ سکتے ہیں۔ کس قدر خوبصورت اللہ رب العزت نے یہ رشتے بنائے، یعنی جو بعض کے نزدیک خوبصورت ترین دنیا کا رشتہ ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے، اپنے سائنز میں سے قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الروم کی آیت 21 میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیا اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی سائنس میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہاری زوجات کو پیدا کر دیا، تمہاری وائفز، تمہاری بیویوں کو پیدا کر دیا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ اللہ رب العزت نے ان کے اور تمہارے درمیان ایک محبت کے رشتے کو قائم کر دیا۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے، اگر کوئی انسان، مطلب کوئی ہسبینڈ ہے، وہ وائف کے، یعنی اس کے دل کے اندر اس کی وائف کے لیے محبت نہیں ہے، یا پھر کوئی وائف ہے جس کے دل میں
اس کے ہسبینڈ کے لیے محبت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نیچر پہ انسان کو پیدا کیا وہ اس نیچر کے، اس فطرت کے بالکل اپوزٹ جا رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مرد و زن کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اس محبت کو رکھ دیا، وائف اور اس کے ہسبینڈ کے درمیان اس محبت کو رکھ دیا، دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیا، دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیا، ان کے درمیان دشمنی والا کوئی عنصر نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کے اندر معمولی سی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے جو اسے ناگوار گزرتی ہے تو وہ فوراً سے دشمنی پر اتر آئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایسا ہے کہ بیوی خاوند کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتی ہے جسے وہ ان لائک کرتی ہے تو فوراً وہ دشمنی پر اتر آئے، نہیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان مودت اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو وہ برداشت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز دکھائی دے بھی دیتی ہے تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی ایک چیز کو ناپسند کرو گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو تم لائک کرنے والے ہوگے، جس کو تم پسند کرنے والے ہوگے۔ تو جب شیطان تمہارے درمیان کوئی ایسی چیز لے کر آئے تو فوراً سے یہ سوچا کرو کہ اس کے اندر اتنی یہ والی اچھی صفات، اچھی کوالٹیز بھی تو موجود ہیں الحمدللہ۔ ایک وائف اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ سوچے اور ہسبینڈ اپنی وائف کے بارے میں یہ سوچے، اور اگر دلوں کے اندر یہ محبت نہیں ہے تو وہ جان لیں کہ وہ نیچر کے اپوزٹ چل رہے ہیں، کیونکہ فطرتاً اللہ رب العزت نے ان رشتوں کے درمیان محبت کو رکھ دیا، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں فرما دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان مودت کہتے ہیں جی محبت کو رکھ دیا، رحمہ کسے کہتے ہیں؟ مرسی کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب ایک دوسرے کے دل دوسرے کے لیے نرم ہیں۔ ایک عورت کا دل سب سے زیادہ جس کے لیے نرم ہونا چاہیے وہ اس کا ہسبینڈ ہے، اور ایک ہسبینڈ کا دل سب سے زیادہ جس کے لیے نرم ہونا چاہیے وہ اس کی وائف ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ محبت اور وہ رحمت ہے، یہ دل کی وہ نرمی ہے جو ہمارے ان رشتوں کو بچا کر رکھتی ہے، ہمارے ان رشتوں کو برقرار رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا، اللہ اکبر، دنیا کی شریعتوں کے اندر آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر نہیں چلا، marriage is from my sunnah, so whoever does not follow my sunnah is not from me، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ 3 لوگ آئے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو امہات المؤمنین نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی روزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکاح بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو اٹھ کر عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں آئندہ رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا۔ سیکنڈ نے کہا کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، پوری زندگی ایسے گزاروں گا تاکہ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ تھرڈ نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کوئی میرا دن روزے کے بغیر نہیں ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کتنی محنت کرتے ہیں، تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں جب یہ واقعہ پیش آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے تو امہات المؤمنین نے بتایا کہ آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ایسے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ ذرا جاؤ ان تینوں کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ تینوں آگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا، اور پھر فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے۔ تم میں سے جس نے ارادہ کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو یاد رکھو نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ سنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو فالو نہ کیا اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت عظیم سنت ہے۔
اور دین اسلام کی عظیم سنت ہے کہ دین اسلام نے جہاں آج دنیا کے اندر اور زمانہ جاہلیت کے اندر کئی طرح کے حرام رشتے پائے جاتے تھے، شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو ایک حلال رشتہ عطا کر دیا کہ اس رشتے کے ذریعے سے دو خاندان ایک ہو سکتے ہیں، دو دل ایک ہو سکتے ہیں، اور پھر معاشرت پروان پر چڑھ سکتی ہے، ایک سوشل لائف، اسلامک سوشل لائف کیسے مزید بہتر ہو سکتی ہے وہ ہم ان احادیث کی روشنی میں جان سکتے ہیں۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کرنا کس قدر آسان تھا۔ یہ طویل حدیث ہے، میں آپ کے سامنے اس حدیث کی سمری کو بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے ارادے کو ظاہر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا تو ایک صحابی فرمانے لگے، اللہ کے رسول میرا اس عورت سے نکاح کر دیجئے، کتنا آسان ہے نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا اس سے نکاح تو کر دیتا ہوں، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ہے اس عورت کو دینے کے لیے۔ وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے میرے جسم پر یہ جو لباس ہے، ایک چادر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری ملکیت میں دوسری دنیا میں کوئی چیز نہیں اس ایک چادر کے سوا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور جا کر تلاش کرو، چاہے تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ملے، جاؤ اور جا کے تلاش کرو، چاہے ایک لوہے کی رنگ ہی کیوں نہ تمہیں ملے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، انہوں نے جا کر تلاش کیا اور انہیں کچھ نہیں ملا۔ آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ میری ایک چادر ہے، اسی کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا میں حق مہر میں اپنی وائف کو دے دوں گا اور آدھا میرے پاس رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے نہ تمہارے کام میں رہے گی نہ اس کے کوئی کام آ سکے گی اگر تم اس کو بھی آدھا آدھا کر لو گے۔ وہ صحابی بیٹھ جاتے ہیں، کافی دیر مجلس چلتی رہتی ہے، سب بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابی کو بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا، سیکنڈ لاسٹ لائن، ماذا معک من القرآن، بتائیے کہ قرآن میں سے آپ کو کیا کیا یاد ہے، قرآن میں سے آپ کو کیا کیا یاد ہے، مطلب کون کون سی صورتیں یاد ہیں۔ انہوں نے فرمایا، سورۃ کذا و کذا، اللہ کے رسول مجھے سورۃ البقرہ بھی یاد ہے، سورۃ آل عمران بھی یاد ہے، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، یہ والی صورتوں کے نام ہیں۔ یعددھا، انہوں نے ان کو گن کر بتایا کہ یہ صورتیں مجھے یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صورتوں کو حق مہر مقرر کر کے میں تیرا اس عورت سے نکاح کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے، دیکھیے کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کس قدر تواضع ہے، کس قدر سادگی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند صورتوں کے بدلے میں ان کا نکاح پڑھا دیا کہ تم نے اپنی وائف کو یہ والی صورتیں سکھانی ہیں۔ تو یعنی اس سے کوئی بہتر تواضع کی، عاجزی کی اور آسان نکاح کی صورت کیا کسی شریعت کے اندر ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ 2 یا 3 حدیث مزید آپ سن لیجئے، بڑی خوبصورت حدیث ہیں، آج کی آپ کی اس محفل سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی شطر الباقی۔ دیکھیے یہ نکاح کیا کوئی یہ معمولی چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو نصف ایمان قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اس نکاح کو کیا قرار دیا کہ یہ نکاح اصل میں نصف ایمان ہے، نصف ایمان، جس کو اللہ رب العزت نے ایک نیک بیوی عطا کر دی۔ Whoever Allah has blessed him with a righteous woman has helped him with half of his religion. اللہ رب العزت نے اس کا آدھا دین مکمل کر دیا۔ So let him fear Allah in the remaining half. اسے چاہیے کہ باقی کا جو آدھا دین ہے اس میں اپنے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے۔ مطلب آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارشد بھائی کا اگر نکاح ہونے جا رہا ہے تو مطلب ان کا آدھا دین مکمل ہونے جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
صحابہ کرام سلف صالحین جب کسی کے بارے میں سنتے کہ اس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا تو اس کو کہتے کہ تم اپنے آدھے دین کو کیوں مکمل نہیں کر رہے؟ نکاح تمہارا آدھا دین ہے، اپنے اس آدھے دین کو نکاح کے ذریعے مکمل کرو، اور پھر جو باقی کا ہاف ہوگا، ریمیننگ ہاف ہوگا، تم اس کے بارے میں اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو تو تمہارا پورا دین مکمل ہو جائے گا۔ مطلب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ نکاح کے بغیر اس کا دین مکمل ہو سکتا ہے تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے، کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا لازمی ہے۔ تو کتنا خوبصورت اسلام نے نکاح کا کنسپٹ ہمارے سامنے رکھا کہ یہ انسان کا ہاف ریلیجن ہے، ہاف دین ہے اسلام کا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، جب اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ہاف ریلیجن قرار دے دیا، نصف ایمان نصف دین قرار دے دیا، تو اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، how amazing is the matter of the mu'min, his matter is all good۔ مومن کا سارا معاملہ بہت ہی اچھا ہے، مومن کا سارا معاملہ بہت ہی اچھا ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے نہیں ہے۔ اگر مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی خوشی ملتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اگر مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف ملتی ہے، مومن اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ دیکھیں، مومن کی دو ہی حالتیں ہیں، یا خوشی کی حالت ہے یا پریشانی کی حالت ہے۔ خوشی کی حالت میں اللہ کا شکر کیا جائے اور پریشانی کی حالت میں اس پر صبر کیا جائے۔ آپ دیکھیے، اللہ کا شکر کرنا یہ ہے کہ آپ خوشی کے لمحات کو گناہ سے ہٹ کر اللہ کی نیکی، تقوی اور اطاعت کے کاموں میں گزاریں۔ آج ہماری والدہ محترمہ نے اگر اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا، کئی دنوں سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، مجھے بتا رہی ہیں، میرے سے پوچھ رہی ہیں، اتنی حرص رکھ رہی ہیں کہ میرے گھر مہمان آئیں گے، اس مجلس کے اندر اگر صرف دنیا کی باتیں ہی ہوتی رہیں گی، دنیاوی معاملات ہی ہوتے رہیں گے، تو پھر میرے بچوں کی زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ تو انہوں نے کتنا خوبصورت بیج بو دیا کہ انہوں نے آج خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر اس انداز میں ادا کیا کہ انہوں نے کچھ قرآن کی آیات کو اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا چاہا، اور میں نے اس وجہ سے اس پریزنٹیشن کے اندر اپنی کوئی بات نہیں رکھی۔ ایک آدھا شعر آئے گا اردو کا جو آگے آ رہا ہے، پوری کی پوری پریزنٹیشن یا تو قرآن مجید کی آیات ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان اہل و یال پر اور آپ سب جتنے اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر شریک لوگ ہیں، آج کی سیرمنی کے اندر آنے والے لوگ ہیں، آپ سب کی زندگیاں برکتوں سے بھر جائیں اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ دیکھیے، خوشی کے لمحات کو ایسے کاموں کے اندر بھی گزارا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیا داری کو پورا کرتے ہوئے خوشی کے لمحات کو ہر حال میں گناہوں کے اندر یا دنیاوی معاملات کے اندر گزاریں۔ خوشی کے لمحات کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نیکی اور تقوی کے کاموں میں بھی گزارا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیے، اللہ کی کتاب کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند حدیث کو سننے سے زیادہ اللہ کا شکر بجا لانا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے برے سیر پاک و ہند کے ایک بڑے معروف شاعر گزرے ہیں، اسی مناسبت سے وہ کہتے ہیں، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ مطلب جس پر اللہ نے کوئی انعام کیا، کوئی کرم کیا، تو اللہ کے اس کرم کو وہ گناہوں کے اندر لگانا شروع ہو گیا، وہ آدمی نہیں ہے۔ مطلب وہ حقیقی معنی میں مرد اور حقیقی معنی میں وہ خاتون نہیں ہے۔ اور جس پر کوئی غصے کا کیفیت آئی، غصے کے اندر اسے اللہ کا ڈر نہ رہا، عیش کے اندر اسے اللہ کی یاد نہ رہی، لگژری لائف آئی تو اللہ کی یاد کو بلا بیٹھا،
اور اگر غصہ آیا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ رہا تو جان لیجئے شریعت اسلامیہ کے مطابق وہ مرد اور وہ خاتون نہیں، چاہے وہ کتنا ہی فہم و ذکا والا کیوں نہ ہو۔ یقیناً آج کی محفل کے اندر جو بزرگ خاص کر اردو کا ذوق رکھنے والے، اردو سے واقف ہیں، وہ اس شعر کو بھی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے، اور جو نوجوان ہیں یقیناً وہ بھی اپنی زبان کی اس شعر کو اچھی طرح سے سمجھے۔ ظفر یہ شاعر کا نام ہے، بہادر شاہ ظفر جو برصغیر پاک و ہند کے معروف مغلیہ حکمران گزرے ہیں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت جب عیش آئے، مطلب اچھے حالات آئیں، تو یاد خدا بھی ہمارے دل میں اللہ پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے، اور جب تیش کی یعنی غصے کی کیفیت آئے تو اللہ رب العزت ہمیں خوف عطا کرے، اپنا ڈر عطا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیش کی حالت میں ہم اپنے رب کو بلا بیٹھیں۔ اب صرف 2 احادیث ہیں، بڑی خوبصورت احادیث۔ پہلی حدیث تمام مردوں کے لیے، اور ان میں سب سے پہلے میں آتا ہوں ہمارے لیے نصیحت، اور دوسری حدیث مجلس کے اندر جتنی ہماری بہنیں شریک ہیں، سسٹرز ہیں، ان سب کے لیے یہ نصیحت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرو۔ اے مردو، ان عورتوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرو۔ اور ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے اونٹ کو تھوڑا سا تیز چلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان اونٹوں پر عورتیں سوار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا آہستہ چلاؤ، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، یعنی کہ عورتیں یہ مردوں کی طرح نہیں ہیں، یہ تو شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں۔ رفقاً بالقواریر، ان شیشوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، زیادہ تیز نہ چلاؤ، آہستہ چلاؤ، آہستگی سے چلاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کس قدر ضروری پیغام دے دیا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، کوئی بھی میٹر ہے، تو انتہائی نرمی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ قواریر ہیں۔ قواریر قارورتن کی جمع عربی زبان میں قارورتن شیشے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی۔ یہاں پر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر اپنے بھائی اشد کو، پھر تمام جتنے مرد حضرات ہیں ان کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of you is the best of to his family، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا and I am the best of you to my family، اور میں اپنی فیملی کے لیے تمہیں سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا دیکھیں میں تم تمام مردوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنی فیملی کے لیے، اور تم میں بھی سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہے۔ مطلب ایک انسان اگر اپنے گھر سے باہر بہت اچھا ہے، ساری دنیا کے اندر اس کے اچھے اخلاق کے بارے میں سارے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق ہے، لیکن جب گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو پتہ چلا وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اچھے اخلاق والا وہ ہے جو سٹارٹ اپنے گھر سے کرتا ہے، جو گھر میں سب سے اچھا ہے وہ باہر سب سے اچھا ہے، اور جو باہر سب سے اچھا ہے لیکن اپنی فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو مطلب کہ وہ اچھا بھی نہیں ہے، یہ تو دکھلاوے کا اچھا پن ہے جو باہر کے لوگوں کے سامنے وہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نصیحت کہ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہاں اچھا بننا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا بن جائیے، اپنے رویوں کے اندر، مزاج کے اندر نرمی کو لے آئیے، یہ رشتے بڑے دیرپا ہو جائیں گے، ان رشتوں کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اب میری دوسری نصیحت ہے میری بہنوں سے، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا صلت المرأة خمسها, if a woman prays her fifth, مطلب کہ اگر عورت اپنی 5 نمازیں پڑھے, ففتھ سے مراد مطلب ففتھ پریئرز ہے, اپنی 5 نمازوں کو عورت پڑھتی ہے, وصامت شہرہا, اور اپنے مہینے کے روزے رکھتی ہے. کیا مطلب رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے. نمبر 3, وحصنت فرجہا, اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. گاڈز ہر پرائڈ, اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. قیل لہا واطاعت زوجہا. نمبر 4 یہ ہے, اینڈ اوبے ہر ہسبینڈ, اپنے خامن کی اطاعت کرتی ہے, اس کی بات مانتی ہے. جو عورت یہ 4 کام کرتی ہے, قیل لہا, اس عورت سے کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ بڑی خوبصورت بات کہی جائے گی. ادخلی الجنت من ای ابواب الجنت شئتی, اے اللہ کی بندی, انٹر پیراڈائز فرام اینی آف دا گیٹس آف پیراڈائز یو وش. جاؤ جنت میں جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہتی ہو جاؤ. اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. جو عورت یہ 4 کام کرے گی, 5 نمازیں پڑھے گی, رمضان کے روزے رکھے گی, اپنی عزت کی حفاظت کرے گی, اور اپنے خامند کا کہا مانے گی, یہ 4 کام کرے گی, اس سے کہا جائے گا جاؤ ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تم چاہتی ہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو دیکھیں اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ کوئی عورت جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ محترمہ, ان کو فوت ہوئے 6-7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. تب میں سعودی عرب میں تھا. میری والدہ جب اچانک فوت ہوئیں, والد محترم یہ بتاتے ہیں اللہ رب العزت ان پہ رحم کرے, اور ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب پہ رحم کرے, ان کی قبروں کو منور فرمائے. میرے والد صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میری والدہ نے بالکل جب ان کے آخری لمحات آئے تو ان کی زبان پر الحمدللہ کلمہ طیبہ تھا, اور انہوں نے میرے والد سے صرف ایک بات پوچھی کہ آپ میرے سے راضی ہیں. کیونکہ والدہ کو یہ ظاہر طور پر دکھائی دے دیا تھا کہ اب ان کا آخری وقت قریب آ چکا. تو انہوں نے والد صاحب سے ایک بات پوچھی کہ آپ کیا میرے سے راضی ہیں؟ تو والد صاحب نے روتے ہوئے کہا کہ میں بالکل آپ سے راضی ہوں, میرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی آپ پر کسی چیز کا غم, غصہ یا کچھ ایسی کیفیت نہیں ہے, ناراضگی, کہ میں آپ سے مکمل راضی ہوں. انہوں نے کہا الحمدللہ, دوبارہ کلمہ پڑھا, اور اسی کے ساتھ ان کی روح پرواز کر جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں. کہ یہ میں اکثر ایسے ٹاپک میں اپنی والدہ کی مثال کو سامنے رکھتا ہوں, جو ایک نیک خاتون تھیں, قرآن کی تلاوت کرنے والی, نمازوں کی پابندی کرنے والی, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے گھر کے اندر کام ہو رہا تھا کچھ کنسٹرکشن کا. میں بالکل بچپن کی عمر میں تھا. تو میں باہر سے کچھ برتن لے کر آیا. اب میری والدہ کو پیاس لگی تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا مجھے پانی دے دے. میں نے اپنی والدہ کو جب پانی دیا تو میری والدہ نے فوراً سے میرے سے پوچھا کہ اس گلاس کے اندر کس نے پانی پیا. تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ اس گلاس کے اندر جو باہر کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے کسی نے پانی پیا. بالکل میری چھوٹی عمر تھی. میری والدہ نے کہا بیٹا جو غیر محرم کا گلاس ہوتا ہے, برتن ہوتا ہے, آپ اس کے اندر اپنی والدہ کو پانی پیش کر رہے ہیں. یقین جانیے کہ میرے دل کے اندر اس بات کا اس قدر احساس بیٹھا, جو احساس, جو شرم و حیا آج بھی دل سے جانے نہیں پاتے, آج بھی جو شرم و حیا دل سے جانے نہیں پاتے. کہ انہوں نے کہا بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں, غیر محرم کے برتن کے اندر آپ مجھے پانی پیش کر رہے ہیں. اللہ. تو یہ ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر, عورتوں کے دلوں میں, مردوں کے دلوں میں جب ایسی شرم و حیا ہوگی تو پھر جا کر ہمارے یہ رشتے مزید مقدس ہو جائیں گے. خاوند کے لیے جو سب سے قیمتی ریلیشن شپ ہوگا وہ اس کی وائف کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. ایک وائف کے لیے جو سب سے قیمتی ریلیشن شپ ہوگا وہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان رشتوں کو واقعتاً نبھانے کی توفیق عطا کریں. اور آج کی سب سے آخری دعا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کسی صحابی کو
اس کے نکاح کے موقع پر مبارکباد دیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے. میری آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ بھی اس دعا کو یاد کیجئے اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے جو برادر اشد ہیں اور ان کی وائف ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے ان دونوں بچوں کو دعا دینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ دعا ثابت ہے. بارک اللہ لکما، اللہ رب العزت آپ دونوں کے لیے برکتیں عطا فرمائے. وبارک علیکما، اور اللہ آپ دونوں کے اوپر برکتیں عطا فرمائے. وجمع بینکما فی خیر، اور اللہ رب العزت خیر پر آپ دونوں کو جمع کر دیں، آپ دونوں کو خیر پر اللہ رب العزت جائن کر دیں. تو آپ یہی دعا ان دونوں کو دیجئے گا. بارک اللہ فیکم، اور میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو بھی برکتوں سے نوازیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم اکتفا کرتے ہیں اور چند لمحات کے بعد میٹنگ کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ مختصر تقریباً 4 سے 5 منٹ کی دعا ہوگی. ہم سب مل کر اس خاندان کی خیر و بلائی کے لیے اور اپنے خاندانوں کی خیر و بلائی کے لیے اللہ کے حضور اس بابرکت وقت میں، یعنی ہمارے ہاں پاکستان میں تہجد کا وقت ہے، بڑا خوبصورت فجر کے قریب کا وقت ہے. ہم اس وقت کے اندر اللہ سے دعا کریں گے اور اس دعا کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو ایک مرتبہ ہم میٹنگ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.